جب لوگ فتنوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے اور سخت خوف کا سامنا کر رہے ہوں گے تو مصیبتیں لوگوں پر نازل ہوں گی، یہاں تک کہ ایک ایسے شخص کو ظلم سے پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اس کے ظہور سے پہلے جنگیں اور فتنہ و فساد برپا ہوں گے۔ ہر بار جب ایک فتنہ ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہو جائے گا، پھیل جائے گا اور شدت اختیار کر لے گا۔ لوگ اس قدر پریشان ہوں گے کہ موت کی آرزو کریں گے۔ اسی وقت امام مہدی بھیجے جائیں گے۔ ان کی آمد ایک ایسے دور کے آغاز کی نشانی ہوگی جو عدل و انصاف اور راستہ بازی کی بحالی سے عبارت ہوگا۔ ان کے ظہور سے پہلے مختلف نشانیاں اور آثار ظاہر ہوں گے جو آنے والے وقت کی خبر دیں گے۔ یہ علامات مختلف اسلامی نصوص اور روایات میں بیان ہوئی ہیں، جن میں سماجی ابتری سے لے کر قدرتی آفات تک شامل ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں ظلم و ستم کا عام ہو جانا، جھوٹے نبیوں کا ظاہر ہونا اور بے مثال پیمانے پر قدرتی آفات کا آنا ہے۔ یہ واقعات انسان کو الہی مداخلت اور امام مہدی کی آمد کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ البتہ ان کے ظہور کا صحیح وقت کسی کو معلوم نہیں اور یہ مومنوں میں ہمیشہ بحث و انتظار کا موضوع رہا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ امام مہدی اچانک ظاہر ہوں گے، جبکہ کچھ میں ایک تیاری اور انتظار کا دورانیہ بیان ہوا ہے۔ اسلامی خلافت کا خاتمہ پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد سن 1919 میں ہوا۔ ہم تقریباً 100 برس سے بے قیادت ہیں۔ اسے ایک نقطہ آغاز مانتے ہوئے یہاں وہ احادیث ہیں جو ترتیب بار ہمیں امام مہدی کے ظہور تک لے جاتی ہیں۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو بڑے گروہ آپس میں جنگ نہ کریں اور دونوں میں بڑی تعداد میں ہلاکت نہ ہو۔ حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے، یہاں تک کہ دو بڑے گروہ جنگ کریں گے۔ یہ پہلی جنگ عظیم کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، یعنی ایک نیا دین یا طرز حیات پیش کرے گا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد کمیونزم، سوشلسٹزم اور کیپٹلزم جیسی نظریات دنیا پر مسلط کی گئیں۔ ہٹلر اور اسٹالن جیسے لیڈروں کے ساتھ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے آخری نبی ہونے کا دعویٰ بھی سامنے آیا۔ ان نئے نظریات کی کامیابی دوسری جنگ عظیم کے بعد یقینی بنائی گئی، جس نے دنیا کی بڑی آبادی اور پرانی طرز حیات کو ختم کر دیا۔ حقیقت میں یہ دونوں جنگیں اس اگلے مرحلے کی طرف لے گئیں جس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور وہ یہ ہے کہ علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا علماء کی موت کے ذریعے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ علم لوگوں کے سینوں سے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ علماء کی وفات کے ساتھ علم ختم ہوتا جائے گا اور جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے جو علماء کی جگہ فتویٰ اور تعلیم دیں گے۔ یہ لوگ جہالت کی بنیاد پر فتویٰ دیں گے اور جہالت عام اور ظاہر ہو جائے گی۔ یہاں سے اگلا مرحلہ وہ ہے جو ہمیں دوسری جنگ عظیم سے آج کے دور تک لے آیا۔ چوتھا یہ کہ زلزلے زیادہ ہو جائیں گے۔ ارضیاتی ریکارڈ کے مطابق اس عرصے میں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ بلا شبہ آج کل کے زلزلے ان نشانیوں میں سے ہیں جن کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ وہ تمام زلزلے جو لوگوں کو نقصان اور تکلیف پہنچاتے ہیں شرک اور گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے اور وہ بہت کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ گزشتہ دہائی میں کئی بڑے زلزلوں کا آنا، جیسے 2004 میں 2 زلزلے، 2006 میں 2 زلزلے اور 2007 میں 4 زلزلے، لوگوں کو اس سوچ پر مجبور کر رہے ہیں کہ کہیں یہ بڑے زلزلوں کی تعداد میں اضافہ تو نہیں۔ 2004 سے 2014 کے درمیان دنیا میں 8.0 کی شدت کے 18 زلزلے آئے، جو گزشتہ صدی کی اوسط 71 بڑے زلزلے کے مقابلے میں 265% کا اضافہ ہے۔ سائنسدان اس عالمی زلزلے سلسلے کی کوئی معقول طبی وجہ نہیں بتا سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانچواں یہ کہ وقت تیزی سے گزرے گا۔ 1945 سے دور سماعت، ٹیلی کمیونیکیشن اور انٹرٹینمنٹ کی صنعت میں ترقی ہوئی، جس نے ہماری زندگی کی رفتار کو تیز کر دیا۔ کیا وقت کی تیزی سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وقت کی برکت سے محروم ہو گئے ہیں؟ یہی وہ بات ہے جس پر بہت سے علماء کا اتفاق ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ایک دن، ایک ماہ یا ایک سال میں بہت سا کام کیا جا سکتا تھا، مگر اب وقت ہمارے انگلیوں میں سے ریت کی طرح نکل رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6 مصیبتیں ظاہر ہوں گی
جیسے ہی فحش اور بدکاری پھیلی، انسانی معاشرے میں آفات، دکھ اور مشکلات بھی پھیل گئیں۔ بے حیائی، موسیقی، غفلت، سب میں اضافہ ہو گیا۔ 70 اور 80 کی دہائیوں کے وہ وہم اور دھوکے لوگوں کو گمراہ کرنے لگے۔ آج ہم دنیا میں نظر ڈالتے ہیں تو دل کو ٹوٹنے والے مظالم اور قتل عام دیکھتے ہیں۔ قوموں کا ٹوٹ پھوٹ کر حصوں میں بٹ جانا، کچھ گروہوں کا دوسرے انسانوں کو انسانی درجے سے گرا دینا، اور اس پر ملی آزمائشیں جیسے جنگیں اور انقلابات، اور اقتدار کا ایسے ظالم حاکموں کے ہاتھ میں ہونا جو بے حسی اور بغیر کسی اخلاقی ضمیر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مٹا سکتے ہیں، یہ سب اخلاقی زوال کے آثار ہیں۔ یہی اخلاقی زوال اس اگلے واقعے کی طرف لے گیا جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ 7واں قتل عام ہو جائے گا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے تقریباً 1 عشرے بعد سے لے کر ایران عراق جنگ کے اختتام 1988 تک کا دور ہے۔ اس عرصے میں دنیا کے تقریباً ہر خطے میں چھوٹی بڑی جنگیں ہوئیں۔ ویتنام، انڈونیشیا، ایران، ہند، چین، یونان، کوریا، عرب خطے، کیوبا، الجزائر، مراکش، برازیل وغیرہ۔ 8واں مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ مالدار انسان کو فکر ہوگی کہ کوئی اس کا زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا۔ جب وہ کسی کو دے گا تو وہ کہے گا مجھے اس کی حاجت نہیں۔ ترقی، علم، ٹیکنالوجی اور مال کی کثرت اگلے واقعے کی طرف لے گئی۔ 9واں لوگ ایک دوسرے سے اونچی عمارتوں کی تعمیر میں مقابلہ کریں گے۔ یہ پیشگوئی عرب بدوی چرواہوں کی اس معیشتی اور سماجی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں وہ ایک خانہ بدوش زندگی سے شہری اور آسمان چومتی بلڈنگز کے مقابلے تک پہنچ گئے، اور یہ تبدیلی ایک ہی نسل میں تیل کی دریافت اور اس کے استعمال سے ممکن ہوئی۔ عمارتوں میں یہ مقابلہ ہمیں آج کے دور تک لے گیا جس میں 10ویں علامت یہ ہے، عام آدمی جب کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شر کا دور کہا۔ 1970، 1980 اور 1990 کے عشروں میں مال کی کثرت نے لوگوں کو مطمئن کر دیا تھا، مگر اب حالات نے لوگوں کو موت کی خواہش تک پہنچا دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فتنہ امی یعنی اندھا اور تاریک فتنہ کہا جو موج در موج بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ دجال کے زمانے تک۔ اور جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھیجے گا جو مومنوں کا قائد ہوگا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے۔ ان کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ان کا لقب المہدی ہوگا یعنی ہدایت یافتہ، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے چنے جائیں گے تاکہ اپنے وقت میں مومنوں کی رہنمائی کریں۔ وہ مدینہ میں ہوں گے مگر انہیں مکہ میں امام اور قائد منتخب کیا جائے گا۔ کسی خلیفہ کی وفات پر لوگوں میں اختلاف ہوگا کہ نیا خلیفہ کسے بنایا جائے۔ پھر مدینہ کا ایک شخص تیزی سے مکہ کی طرف روانہ ہوگا اس خوف سے کہ کہیں اسے خلیفہ نہ بنا دیا جائے۔ مکہ کے چند لوگ اس کے پاس آئیں گے جو وہاں ایک گھر میں چھپے ہوں گے اور انہیں باہر لائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں الابدال بیت اللہ میں طواف کر رہے ہوں گے۔ وہاں نیک لوگ انہیں پہچان لیں گے اور بیعت کی درخواست کریں گے۔ وہ انکار کریں گے لیکن ایک آواز غیب سے آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ پھر لوگ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا اور اس کے علم میں امام مہدی کی خلافت کی خبر پہنچے گی تو وہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر شام سے بھیجے گا۔ یہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان زمین میں دھنس جائے گا۔ صرف ایک آدمی بچے گا جو یہ خبر لوگوں کو دے گا۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد امام مہدی لوگوں میں مشہور ہو جائیں گے۔ شام کے ابدال اور عراق کے گروہ ان کے پاس آئیں گے اور بیعت کریں گے۔ پھر قریش کا ایک آدمی ظاہر ہوگا جس کے ماموں بنی کل سے ہوں گے۔ یہ برا شخص اپنے ماموں کی مدد سے امام مہدی کے خلاف لشکر بھیجے گا مگر امام مہدی کا لشکر انہیں شکست دے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ امام مہدی بیت المقدس کو فتح کریں گے اور مسلم ریاست کا اقتدار وہاں تک پہنچ جائے گا۔ وہ روم والوں سے لڑائی کے بعد قسطنطنیہ بھی فتح کریں گے۔ اس جنگ میں شامل 1/3 لوگ بھاگ جائیں گے جنہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ 1/3 شہید ہوں گے اور باقی 1/3 قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ مال غنیمت تقسیم کرتے وقت شیطان پکارے گا، دجال تمہارے گھر والوں میں آ گیا ہے۔ لوگ جو کچھ ہاتھ میں ہوگا چھوڑ کر اس کی طرف نکل پڑیں گے۔ 10 سوار آگے بھیجیں گے جو خبر لائیں گے کہ یہ جھوٹی خبر تھی مگر اس کے کچھ ہی عرصے بعد دجال واقعی ظاہر ہو جائے گا اور مسلمانوں سے کئی معرکوں میں لڑیں گے۔ یہ لڑائیاں شام میں ہوں گی ایک جنگ کے دوران جب امام مہدی خلافت میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر آئیں گے۔ وہ دمشق کی مشرق میں سفید مینار کے قریب
فجر سے پہلے اتریں گے۔ ان کے جسم پر زعفران ملا ہوا ہلکا رنگ ہوگا اور دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور جب اٹھائیں گے تو گویا موتی جیسے چمکدار دانے ٹپکیں گے۔ امام مہدی اور دوسرے لوگ ان سے کہیں گے کہ نماز پڑھائیں، مگر وہ انکار کریں گے اور کہیں گے تمہارے امام کو ہی نماز پڑھانی چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور شریعت محمدی کی پیروی کریں گے۔ اس طرح امت اسلامیہ کا آغاز بہترین لوگوں سے ہوگا اور اختتام بھی بہترین لوگوں پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت جس کا آغاز مجھ سے، درمیانی دور میں مہدی سے اور آخر میں عیسیٰ سے ہو، وہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی۔